الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء. صدق الله مولانا العظيم. بیٹے کا جنم ہو تو یہ کہتے ہیں فخر سے، بیٹے کا جنم ہو تو یہ کہتے ہیں فخر سے، 1 لاکھ کا ٹکٹ ہے یہ بچہ جہیز کا. یوروپ کے جو تھے اہل دل اہل زر دیتے تھے بیٹی کو موٹر خرید کر. یوروپ کے جو تھے اہل دل اہل زر دیتے تھے بیٹی کو موٹر خرید کر. ہندوستان کی شان عمارت تو دیکھیے دیتا ہے باپ بیٹی کو شوہر خرید کر. معزز سامعین کرام، آج جو حالات ہمارے سامنے ہیں، وہ جو معاشرے کی تھکی تصویر ہمارے سامنے آ رہی ہے، اسے دیکھ کر پڑھ کر ہمارے دلوں میں غم و علم کا ایک طوفان اٹھ رہا ہے کہ اے میرے مولا، ہم انسانیت کے چمن میں ہیں یا درندوں کے کسی جنگل میں زندگی بسر کر رہے ہیں. ہمارا ایک گھنٹہ ایک لمحہ انسانیت کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل ہو گیا ہے. سمجھ میں نہیں آتا کہ انسان کی شکل میں درندے کہاں سے آ گئے جنہوں نے شیطانوں کو بھی شرمندہ کر دیا. ہم لوگ روزانہ اخبارات میں پڑھتے ہیں کہ آج کہیں معصوم لڑکی کو زندہ جلا دیا، آج فلاں مقام پر ایک نوجوان نے اپنی نئی نویلی دلہن کو زندہ جلا دیا. اور ان جلتی ہوئی تصویروں کو ہم دیکھتے ہیں اور ان رپورٹوں کو ہم پڑھتے ہیں تو دل یہ پوچھتا ہے کہ کیا ظلم تھا ان کا، کیا باپ تھے ان کے، کس ظلم کے بدلے میں ایک معصوم لڑکی کو زندہ جلا دیا گیا. جب کسی معصوم بیٹی پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دیتے ہو تو تمہارے دل میں یہ سوال نہیں اٹھتا کہ بتاؤ اس معصوم سی نازک سی زندگی نے کیا ظلم کیا تھا، وہ کون سا جرم تھا جس کی سزا تمہاری عدالت نے موت لکھ دی، جس کی سزا تمہاری عدالت نے موت لکھ دی؟ وہ کون سا جرم تھا؟ اللہ رب العزت کا پاک ارشاد ہے: الرجال قوامون علی النساء، کہ ہم نے مردوں کو عورتوں پر قوام مقرر کیا کہ مرد عورتوں پر قوام ہے. اللہ رب العزت نے اس آیت کے ذریعے مردوں کو اس کی حیثیت، اس کی اوقات، اس کی شخصیت اور اس کی ذمہ داری کو مردوں عورتوں پر واضح فرمایا کہ تمہاری حیثیت کیا ہے. تمہاری حیثیت قوام کی ہے، تم پر لازم ہے کہ تم محنت سے کمائی کر کے حلال رزق کے ذریعے اپنی بیوی کے نان و نفقہ اور بچوں کی پرورش کرنا مردوں پر فرض ہے. فرمایا اپنی بیوی اور بچوں کی نفوس کی حفاظت کرنا تم پر لازم اور
ضروری ہے، کمانا بیوی پر لازم نہیں، شوہر کو دولت دینا یہ بیوی کی ذمہ داری نہیں، پیسہ کمانا، بازاروں میں جانا، فیکٹریوں کو چلانا، دکانوں پر بیٹھنا یہ ذمہ داری عورت کی نہیں بلکہ مردوں کی ہے۔ تم کام کو سنبھال لو، عورتوں گھر کو سنبھالتی رہے گی، تم زمانے سے لڑتے رہو، عورتیں تمہارے گھر کو جنت کا نمونہ بناتی رہے گی۔ الرجال قوامون علی النساء، لیکن آج اس کے معنی بدل دیے گئے، اس کے جغرافیہ بدل دیے گئے۔ دوستوں اور بزرگوں اور ہمارے وطن کے شریک بھائیوں، جو لڑکا شادی کرتا ہے اس پر لازم ہے کہ جس گھر سے اپنی بیوی کو لا رہا ہے اس کے ماں باپ کو غمگین اور دکھ نہ دے، کچھ پیسے دے کر آئیں، کچھ دولت دے کر آئیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہر کا ادا کرنا تم پر واجب ہے، بغیر مہر کے نکاح نہیں ہوتا، اور تم اپنی بیویوں کے مہر ان کے حوالہ کر دو۔ مگر آج کے ڈاکو اور فقیر تو ایسے ہیں جو جہیز کے نام پر بھیک مانگ رہے ہیں اور بیوی کے باپ سے مطالبہ کرتے ہیں، ہم تمہارے گھر کے بھکاری ہیں، ہم تمہارے گھر کے تمہاری بیٹی کے کتے اس وقت ملیں گے جب تم ہمیں خرید لو گے۔ کہا ٹھیک ہے جناب، آپ ہماری بیٹی کے غلام بن جائیں گے؟ جواب دیا ہاں ہاں بن جائیں گے۔ پوچھا کیا چارج ہے آپ کے؟ کہا MA فیل ہوں، بس 15,000 میں کام چل جائے گا۔ کہا آپ کی فیس کیا ہے جناب؟ کہا گریجویٹ ہوں، اس لیے 1 لاکھ روپے چاہیے۔ یعنی آج فقیروں کے الگ الگ لسٹ بنے ہوئے ہیں، یہ 10,000 کے فقیر ہیں، یہ 15,000 کے فقیر ہیں، یہ ماڈرن فقیر ہیں جو جہیز کے نام پر بھیک مانگ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیہات میں چلے جائیں تو وہاں ایک فقیر ملے گا، السلام علیکم بھائی صاحب کچھ دے دو، اللہ کے نام پر آپ اس فقیر کو 10 پیسے دے دیجئے گا، وہ دعائیں دے کر خوشی خوشی چلا جائے گا اور کہے گا بھائی دانا ہے، سخی ہے، انہوں نے مجھے 10 پیسے دیا۔ لیکن آپ بنگلور کے MG روڈ پر چلے جائیں، دلی کے چاندنی چوک پر چلے جائیں، مدارس اور کلکتہ بمبئی مدراس کلکتہ بمبئی اور کئی بڑے بڑے شہروں میں آپ چلے جائیں، وہاں کوئی فقیر آئے سوٹ بوٹ ٹائی لگا کر انگریزی میں مانگے گا، پلیز ہیلپ می سر، پلیز گیو می سر۔ آپ اس فقیر کو 25 پیسے نکال کر دیں گے تو وہ فقیر 25 پیسے پر نگاہ پڑتے ہی الٹا آپ کی طرف دیکھے گا، کہے گا اپنے زمانے میں خود تو فقیر نہیں تھا، کہتا ہے شرم نہیں آتی، مہنگائی کے زمانے میں 25 پیسے دے رہے ہو، یہ دیہاتی فقیر ہے جو 25 پیسے میں مان جاتا ہے، مگر یہ شہری فقیر ہے اس لیے اسے کم از کم 1 روپے دینا پڑے گا۔ یہ ماڈرن فقیر ہے، یہ VIP فقیر ہے، یہ تو انٹرنیشنل بھکاری ہے، یہ ڈائریکٹ نہیں مانگتے، انہوں نے بھیک مانگنے کے لیے الگ سے رکھا ہے کہ ہم اتنی بھیک دلائیں گے، اتنا کمیشن چاہیے۔ لیکن سنو اے کمیشن کھانے والوں، لعنت ہو ان پر کہ کسی کی بیٹی کو اجاڑ کر لے جانے سے بہتر ہے کہ تم کسی کے دروازے پر بیٹھ جاؤ، تمہیں صبح سے شام تک بھیک مل ہی جائے گی، مگر خدا کے واسطے کسی پر ظلم مت اٹھاؤ، کسی کے گھر کو برباد مت کرو، کسی کو کہنے پر مجبور مت کرو۔ تم ایک نوجوان ہو، تمہاری ماں نے تمہیں جنم دیا اولاد سمجھ کر، اگر تمہاری ماں یہ سمجھتی کہ میرے پیٹ میں کسی انسان نے نہیں بلکہ کسی بندر نے جنم لیا ہے تو خدا کی قسم بھیک پھینک دیتی اور انسانوں کے اسکول میں تمہیں داخلہ نہیں ملتا۔ باپ تمہیں اپنی اولاد نہیں سمجھتا، کالج اور یونیورسٹی کے پروفیسر تم پر محنت نہیں کرتے، بسوں کے کنڈکٹر تمہیں انسان نہیں سمجھتے، ریل گاڑی بھی تمہیں ریزرویشن نہیں ملتا، گاڑیوں میں تمہیں سیٹ نہیں ملتی، ہندوستان کی حکومت میں تمہیں ملازمت نہیں ملتی، کیونکہ ملازمت کے لیے انسانوں کی ضرورت ہے، جانوروں کی نہیں۔ تمہارے ماں باپ نے تمہیں انسان سمجھا، تمہارے اسکولوں کے پرائمری ٹیچروں نے تمہیں انسان سمجھا، گلی گلی اور سڑک پر چلنے والے انسانوں نے تمہیں انسان سمجھا، بچپن سے جوانی تک تمہیں سمجھاتا رہا، لیکن جب تمہارے نکاح کا وقت قریب آیا تو اب کی بار
تم نے ثابت کر دیا کہ 25 سال تک جن لوگوں نے مجھے انسان سمجھا تھا غلط سمجھا تھا، دراصل میں انسان نہیں، ایک شکاری کتا ہوں، درندہ ہوں جو نکاح کے وقت گھروں میں آگ لگا دیتا ہے، جھوپڑی سے محلہ تک خاکستر کر دیتا ہے۔ اگر وہ غریب جانتا کہ تم درندے شکاری ہو تو شاید وہ اپنی بیٹی کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں نہ دیتا۔ وہ تمہیں انسان سمجھتا ہے، انسان کی اولاد سمجھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ تمہارے سینے میں انسان کا دل دھڑک رہا ہے، شاید کہ تم انسانیت کا احترام کر سکو گے، شاید کہ اس کی دھڑکتے ہوئے دل کی دھڑکنوں کو سمجھ سکو گے۔ وہ تمہیں انسان کی اولاد سمجھ کر اپنا داماد بناتا ہے، اپنی بیٹی کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دیتا ہے، لیکن تم اس معصوم لڑکی پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے ہو، اور جب تم ان سے مطالبہ کرتے ہو کہ تم اپنے باپ کے گھر کو لوٹ کر میرے گھر کو بساؤ اور میرے باپ کے گھر لوٹ کر میرے گھر کو بساؤ اور اس بوڑھے کے کمائی سے مجھے نوجوان کے سر پر تاج پہناؤ۔ دوستو، پہلی بار انسانیت کا احساس ہوتا ہے کہ انسان کی شکل میں یہ کوئی درندہ تھا، انسان کی شکل میں کوئی ڈاکو تھا، انسان کی شکل میں کوئی شکاری کتا تھا جس کے ہاتھ میں ایک معصوم لڑکی کا ہاتھ دے دیا گیا۔ اپنوں کے ستم ہم سے بتائے نہیں جاتے، اپنوں کے ستم ہم سے بتائے نہیں جاتے، یہ حادثے تو وہ ہیں جو سنائے نہیں جاتے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، جناب فانی بدایونی صاحب جو بہت بڑے شاعر تھے، جب انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کی تو ساری دولتوں سے اپنی بیٹی کو نوازا اور اپنے داماد کو تمام جہیز دیے۔ جہیز جب کم پڑ گئے تو جس گھر میں فانی بدایونی صاحب رہتے تھے اس گھر کو بھی انہوں نے بیچ دیا، اور گھر کو بیچنے کے بعد وہ دولت بھی داماد کے حوالے کر دیا۔ بیٹی جب رخصت ہونے لگی تو باپ نے بیٹی کے کان میں کہا، اے بیٹی، اس گھر سے جا رہی ہو، اب دوبارہ اس گھر میں مت آنا، تمہارے نکاح کے جہیز کے ساتھ ہم نے اس گھر کو بھی ختم کر دیا، اب تمہارے ماں باپ کسی کرائے کے گھر میں چلے جائیں گے۔ بیٹی روتی تڑپتی ہے، مجبور ہے، لیکن سسرال جاتی ہے۔ چند دنوں میں اطلاع آتی ہے کہ اس کے ظالم سسرال والوں نے بیٹی کو قتل کر دیا ہے۔ فانی بدایونی صاحب اپنی بیٹی کے جنازے میں جاتے ہیں اور جا کر ایک شعر پڑھتے ہیں، اب آیا یاد اے آرام جاں، اب آیا یاد اے آرام جاں، اسلام مرادی میں کفن دینا بھولے تھے ہم تجھے سامان شادی میں، سب کچھ دے دیا تھا تیرے جہیز میں، 2 گز کفن کے ٹکڑے بھی دے دیتے تو کیا فرق پڑ جاتا، تاکہ آج کم از کم جن ظالموں نے تجھے قتل کیا ہے کفن اپنے باپ کے گھر کا دے دیتے۔ حضرات گرامی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو آسان بتایا، سب سے آسان نکاح کو بتایا اور سب سے مشکل کام زنا کو بتایا۔ فرمایا زنا حرام ہے، نکاح میری سنت ہے، جو انسان نکاح کرنا چاہے منٹوں میں کام ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی زنا کرنا چاہے تو اسلام نے اس کی ایسی دردناک اور سخت اذیتناک اور عبرتناک سزا مقرر کیا ہے کہ اگر ایک انسان کو سر عام وہ سزا دے دی جائے تو سزا دے کر دنیا کانپ اٹھے گی اور قیامت تک کسی کو زنا کرنے کا تصور بھی نہیں ہوگا۔ معاشرے میں اس کا الٹا ہو گیا ہے، نکاح مشکل، زنا آسان۔ اگر انسان کسی عورت کے آبرو سے کھیلنا چاہے تو بہت آسان ہے، جہاں چاہے زنا کر لے، لیکن اگر کوئی نکاح کرنا چاہے تو بہت بڑا مشکل ہے، کیونکہ رسم و رواج کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، اور اگر اس میں رسم و رواج کی زنجیر کو ہمارے مرد توڑنا بھی چاہے تو اللہ رحم کرے، ہمارے گھر کی عورتوں پر ساری دنیا کی بات ایک طرف، عورتوں کی ہٹ دھرمی ایک طرف۔ ہمالیہ پہاڑ میں زلزلہ آ سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان ٹل سکتا ہے، مگر یہ عورت اپنی جگہ سے نہیں ٹل سکتی۔ وہ کہتی ہے جو میں چاہوں گی وہی ہوگا، جو اللہ کے رسول نے چاہا وہ نہیں ہوگا۔
کسی شاعر نے کیا خوب کہا، ممکن ہے کہ ٹل جائے زمین اپنی جگہ سے، ممکن ہے کہ ٹل جائے زمین اپنی جگہ سے، عورت کی فطرت نہ ٹلی ہے نہ ٹلے گی۔ اس عورت سے کہو تو بھی تو کسی کی بیٹی ہے، اگر یہی ظلم تجھ پر ہوتا تو بتا تیرے ماں باپ پر کیا گزرتی۔ آج تو عورت ہو کر دوسری کی بیٹی کو ستا رہی ہے، آج تو عورت ہو کر دوسری کی بیٹی پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہی ہے۔ کل اگر تیری بیٹی دوسرے کے گھر میں گئی اور یہی ظلم تیری معصوم بیٹی پر کیا گیا تو بتا تیرے دل و دماغ پر کیا گزرے گی۔ بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ذرا غور سے سنیے گا، ہر انسان کو اپنے واقعہ کو سوچنا چاہیے۔ آج ہمارے رسم و رواج، دعوت کے طریقے، شہانہ جوڑے، یہ جب تک نہیں ہوگا شادی نہیں ہوگی۔ مالداروں کے چونچلے جن کے گھروں میں حرام سے کمائی ہوئی دولت ہے، جب وہ اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہیں تو اپنے حرام دولت سے انسانیت کا مذاق اڑاتے ہیں اور غیروں کو کہتے ہیں کہ نکاح آسان نہیں۔ آج مسلمانوں کی لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے تو ہمارے نوجوان مسجد میں آ کر کہتے ہیں کہ حضرت غضب ہو گیا، ہماری ماں بہن دوسروں کے ساتھ بھاگ گئی۔ ارے بے وقوفو، کیوں نہیں بھاگے گی؟ شرم کرو، حیا کرو۔ تمہارے ظلم نے ہماری عورتوں کو گھر سے نکلنے پر مجبور کیا ہے۔ جب انسان پر غریبی اور بھوک مری آتی ہے تو انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ کانپتے ہونٹوں کی فریاد بک جاتی ہے، کانپتے ہونٹوں کی فریاد بک جاتی ہے، چادر پہ کرے اجداد بھی بک جاتی ہے۔ تم تو دولت کے پجاری ہو تمہیں کیا معلوم، تم تو دولت کے پجاری ہو تمہیں کیا معلوم، فاقہ پڑھتے ہیں تو اولاد بھی بک جاتی ہے۔ محترم حضرات، غریب انسان سے پوچھو کہ غریبی میں سسکنے کا مزہ کیا ہے، کسی بھوکے سے پوچھو سوکھی روٹی کا مزہ کیا ہے، کسی سونے والے سے پوچھو کہ ٹوٹے کھاٹ کی قیمت کیا ہے، کسی پیاسے سے پوچھو کہ دھوبی گھاٹ کی قیمت کیا ہے، کسی غریب ماں باپ سے پوچھو اس کے گھر میں اس کے دل پر جو چٹان ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو آسان بتا دیا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اگر نکاح کرنا چاہتے تو زیادہ غور و فکر کی کوئی بات نہیں تھی۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہماری بہن جو جوان ہیں، نکاح کے لیے کسی لڑکے کا انتخاب کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں بلال پسند ہے؟ کچھ نہیں بولے۔ کہا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ بلال بیچارے مزدور ہیں، کالے کلوٹے ہیں۔ پھر دوسرے دن آئے، پھر تیسرے دن آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا جنتی پسند ہے؟ کہا ہاں جنتی پسند ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ خدا کا رسول کہہ رہا ہے کہ بلال جنتی ہے، اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ تمہارے بہنوی کے جنتی ہونے کی بشارت دنیا ہی میں اللہ کے آخری رسول دے رہے ہیں۔ دوستو اور بزرگوں، آج ہم لوگ لڑکے کا انتخاب کرتے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا کہ لڑکا نمازی ہے، دیندار ہے، کبھی سوچا کہ وہ اللہ والا ہے کہ نہیں، اللہ سے ڈرتا ہے کہ نہیں۔ ارے محلوں کے بے چینی سے جھوپڑی کا سکون بہتر ہوا کرتا ہے۔ فرمایا ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے۔ تمہاری بیٹیاں محلوں کے اندر، تاج محل کے اندر سسک کر دم توڑے، اس سے کئی بہتر ہے کہ کسی جھوپڑی میں آرام کی نیند سوئے۔ لیکن آج ہم لوگ دولت کے پرستار بن گئے۔ دیکھتے ہیں کون کتنی کاریں لے کر آتا ہے، کون کتنا دولت لے کر آتا ہے۔ یہ بھی دیکھ لینا کہ جنازے کے لیے لوگ کافی ہے یا نہیں۔
نہیں۔ ان دولت کے بھکاریوں کو، ان دولت کے ناگ کو تم کب تک دولت کے دودھ پلاتے رہو گے؟ ان کا جوش کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ دولت کے درندے ہیں، خبردار اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے ہم نوجوان کو آگے آنا پڑے گا اور آنا ہی پڑے گا۔ برادران محترم، سرور عالم، فخر دو عالم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابی راستے میں ٹہلتے جا رہے ہیں۔ دونوں دوست ہیں، پیار ہے، دونوں کو راستے میں ایک گھر ملتا ہے۔ ان میں سے ایک ساتھی کہتے ہیں کہ اس گھر میں ایک لڑکی ہے، جاؤ میرا رشتہ لے کر آؤ۔ وہ بیچارہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، ابھی تو یہی ٹھہر، میں اندر جاتا ہوں۔ اندر جا کر لڑکے کے باپ سے کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ۔ لڑکی کا باپ کہتا ہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ، بولیے کیا بات ہے؟ فرمایا میرا ایک ساتھی ہے، اس کے ساتھ آپ اپنی بیٹی کا رشتہ کر دیجئے۔ کہا وہ مجھے پسند نہیں، مجھے تم پسند ہو، نکاح کرو گے؟ کہا ہاں میں کروں گا۔ لڑکی کے باپ نے کہا ٹھیک ہے تو یہی بیٹھ۔ ادھر بیچارے باہر کھڑے ہو کر خوش ہو رہے ہیں کہ میری شادی ہو جائے گی۔ لڑکی کے باپ نے خطبہ پڑھا، نکاح ہو گیا۔ لڑکا باہر آتا ہے ہنستے ہوئے، دوسرا ساتھی ان سے کہتا ہے کیا کام ہو گیا؟ کہاں ہو؟ کہاں؟ کہا ہاں میرا نکاح ہو گیا، رشتہ تمہارا لے گیا تھا، نکاح میرا ہو گیا ہے۔ اگر ہم لوگ رہتے تو مسجد کے بے نمازی صدر کو بلاتے، لڑائی چلتی، کیس چلتا، وکیلوں کی جیب بھرائی ہوتی، خاندانوں میں خاندانی دشمنی چلتی، اور کہتے اتنی غداری، رشتہ میرا لے کر گیا اور نکاح اپنا کر لیا۔ اور صحابی کہتے ہیں بارک اللہ لک وجمع بینکما فی خیر، مبارکبادی دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے دوست مجھے معاف کرنا، رشتہ تیری قسمت میں تھا، بیچ میں رکاوٹ میں بن گیا تھا۔ دیکھا نکاح کتنا آسان ہے۔ اگر ہم لوگ نکاح کرنا چاہیں تو 70 سال اسی امید میں گزر جاتے ہیں کہ کسی گھر میں ڈاکہ ڈالیں، اس کے بعد عمر آتی ہے قبر میں جانے کی، تو کریں گے کیا؟ دوسرے جناب کی حالت اور گھر تو اسی چکر میں برباد کے گھاٹ پر پہنچ گئے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو بہت آسان بنایا، لیکن آج شادی میں امریکہ کے دوست آئیں گے، جاپان سے ملک الموت آئیں گے، پھر جوتے چپل والے آئیں گے، تب جا کر شادی ہوگی۔ یہ آسان نہیں کہ 2-4 لوگ بیٹھ گئے آسانی سے نکاح ہو گیا، نہیں، جب تک تمام ایجنٹ نہیں آئیں گے نکاح نہیں ہوگا۔ پھر محل بک ہوگا، فائٹو اسٹار، تب جا کر نکاح تمام خرافات کے ساتھ ہوگا۔ ارے مسلمانوں شرم کرو، مرو گے تو جنازے کی نماز مسجد میں ہوگی، تو کتنا بدبخت اور بدنصیب انسان ہے کہ تمہارے بچے کے لیے اچھا نکاح اور خیر و برکت کے لیے خدا کا گھر نصیب نہیں ہوا، اور دوسرے جگہ نکاح ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، جہیز لینے والے دندناتے ہوئے مظاہرے کرتے ہیں اور پوری دولت کو طلب کرتے ہیں۔ ہمارے علماء کرام ان کا بائیکاٹ نہیں کرتے، انہیں چاہیے کہ اپنا سخت دل اور شریعت مطہرہ کا استعمال کریں اور اعلان کر دیں کہ ایسے لوگ جو سنت کا مذاق اڑاتے ہیں، سنت کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، ہمارے علماء ان کے دشمن ہیں۔ اگر علماء ان کا بائیکاٹ کر دے تو کیا اپنی بیٹیوں کا نکاح کسی پنڈت جی سے پڑھوائیں گے؟ آئیں گے انہی علماء کے پاس، مگر ہمارے علماء کے پاس رکھتا ہے ایسا جگر نہیں، اتنا بڑا دل نہیں، نہ جانے کیوں ان کی شخصیت مجبور ہوتی جا رہی ہے، نہ جانے کیوں دولت کے پیچھے پڑے جا رہے ہیں۔ اگر ہماری یہ بات علماء کے دل و دماغ کی فیکٹری میں اتر گئی تو یاد رکھیے پوری قوم سیدھی ہو جائے گی۔ میں آواز دیتا ہوں، آپ ان برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کیجئے، اگر آپ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ انبیاء تو اب دنیا میں تشریف نہیں لانے والے، نبیوں کا سلسلہ تو اب بند ہو گیا ہے، اب معاشرے کے اصلاح کی تمام ذمہ داریاں علماء کرام ہی کو انجام دینا اور ساری دنیا میں اسلام کا پرچم لہرانا یہ علماء کا فرض اول ہے۔ سامعین گرامی،
مگر آج نہ جانے کیوں معاشی مجبوری، چمچہ گیری، کیا کہوں کچھ سمجھ میں نہیں آتا، جو حقانیت سے ہمیں دور کرتی جا رہی ہے، اور نہ جانے کیوں ہمیں بولنے کی جرأت نہیں دیتی۔ آج ہم اپنی نظروں سے سنت کا مذاق اڑاتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ ہمارے نوجوان بھائیوں، ہمیں ہوش کب آئے گا؟ ہم کب سمجھیں گے سنت کا مذاق اڑانے والے کو اپنے شہر اور گلیوں سے نکال کر پھینک دے اور کہہ دے کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا دشمن ہے وہ ہمارا بھی دشمن ہے۔ یہ اعلان ہمیں کرنا ہے۔ دوستو، ہمیں ان حقیقتوں کو سمجھنا ہے۔ قرآن نے اسی لیے کہا الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورتوں پر قوام مقرر کیا گیا، لیکن جب مرد بکنے لگے، جب مرد دولت کے ہاتھ میں گرفتار ہونے لگے اور اپنی بیویوں کے نوکر بننے لگے تو اب آپ جانتے ہیں کہ کیا ہو گیا۔ آپ بڑے بڑے شاپنگ میں چلے جائیں تو وہاں نئی نئی گاڑیوں سے اترتے ہیں، شوہر بیوی دونوں مل کر خرید و فروخت کرتے ہیں۔ اچھا جناب، واہ، لگتا ہی نہیں کہ وہ بے چار ہے، ہر بے بند ہے، وہ تو لگتے ہیں کہ 2000 روپے کے ملازم ہیں، شاید وی آئی پی نوکر ہیں۔ چونکہ ڈریس اچھا ہوتا ہے، دیکھتے ہیں کہ کار سے اترے، ان کی میڈم نے ساڑی کو سنبھالا اور سیدھا دندناتی ہوئی کپڑے کے دکان کے اندر داخل ہو گئی۔ شوہر بیچارے بیگ لے کر کار کا دروازہ پکڑ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ باہر میں ایک شخص آیا اور کہا السلام علیکم، پوچھا کیا آپ میڈم کے سرونٹ میں ہیں؟ آپ محترمہ کے غلام ہیں۔ کہنے لگے کیا بک رہے ہو، کیا بک رہے ہو؟ شرم نہیں آتی؟ میں اس عورت کا شوہر نام دار نہیں تو دم دار ضرور ہوں۔ واہ جناب، جب آپ شوہر ہیں تو باہر بیگ پکڑ کر کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ اندر کیوں نہیں گئے؟ جب آپ ساتھ ہیں، کہتے ہیں کہ اگر میں اندر گیا تو ڈسکاؤنٹ کم ملے گا، اور میری بیوی اکیلی گئی تو 60% ڈسکاؤنٹ ملے گا۔ میرے محترم، کیا آپ کو معلوم ہے کہ ڈسکاؤنٹ زیادہ کیوں ملے گا؟ اس لیے کہ ملکہ عالیہ اندر جا کر دکاندار کو شربت دیدار تو پلائیں گے، اس کی وجہ اسکاؤنڈر زیادہ ملے گا۔ یہ لوگوں کی سائیکالوجی ہو گئی کہ اگر میری بیوی اندر جائے گی تو دکاندار ڈر کے مارے ڈسکاؤنٹ دیتا ہے، اس لیے میڈم اندر آئی ہے اور یہ نوکر بن کر باہر دم ہلاتے رہتے ہیں، کیونکہ تم بازار میں بھی نوکر ہو، چونکہ لڑکی کے باپ نے تمہیں خرید لیا اپنی بیٹی کا پاؤں دبانے اور چاٹنے کے لیے۔ نوجوان بھائیوں، کیا خدا نے تم کو جوانی اس لیے عطا کیا کہ تم دنیا میں اپنی جوانی پر لعنت کرو اور اپنی جوانی کی توہین کرو؟ ارے محنت کرو اور اپنے بازو پر بھروسہ کرو۔ محنت کرنا تمہارا کام اور پھل دینا اللہ کا کام ہے۔ آگے بڑھو اور اپنے اوپر بھروسہ بھی کرو، یہ خدا کی رحمت پر بھروسہ کرو۔ خدا دوسروں کے مال و دولت پر کیوں لالچ کرتے ہو اور رال کیوں ٹپکاتے ہو؟ دوستو، ظلم و ستم کا یہ سلسلہ اسلام کے آنے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں، اسلام کا سورج طلوع ہونے سے پہلے یہ دنیا بہت تاریخ تھی۔ اس دنیا میں جب تک اسلام نہیں آیا تھا، ظلم و ستم اور جبر و تشدد کا بازار گرم تھا، قتل و غارت گیری عام بات تھی۔ انسان سے ڈرتا تھا، انسان حیوان سے بدتر ہو چکا تھا۔ شام ہوتے ہی لوگ رہبری کے بجائے ڈاکو اور چور بن جایا کرتے تھے اور اپنی معصوم بیٹیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ جب اسلام آیا تو اسلام نے فرمایا کہ لڑکیاں قتل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے پاس 3 بیٹیاں ہوں اور ان کو اچھی طرح پڑھائے لکھائے اور اچھی جگہ نکاح کر دے، میں کہتا ہوں کہ وہ شخص جنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو جہیز جیسی منحوس ترین رسم کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔